قوت ایمانیہ و ظہور غیب، یہ ڈاکٹر میر ولی الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مضمون ہے، جو حضرت مولانا محمد حسین زابادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خلیفہ تھے اور مناظر حسین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر بھائی، اور مولانا محمد حسین الہٰبادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ حضرت والا نے اس مضمون کو حکمت ایمانیہ میں شامل کروایا تھا، تو اسی مضمون کو میں پڑھ رہا ہوں۔ مدتوں ہم اس خیال میں رہتے ہیں کہ ہمیں صداقت کا علم ہے، لیکن یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں صداقت کے وہ آثار ہماری زندگی میں نمایاں نہیں ہوتے جن کو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے الفوز فی القضاء یعنی امور تکوینی میں کامیابی و کامرانی، نزول الشہداء ایسی اعلیٰ قسم کی میزبانی جیسی کہ شہیدوں کی جنت میں ہوگی، عیش السعداء سعیدوں کا سرائش، النصر علی الاعداء دشمنوں پر فتح کے الفاظ سے تعبیر فرمایا۔ کیوں رحمت کے وہ آثار ظاہر نہیں آتے جن سے ہمارے دل کو ہدایت ہو، تہذیب بہا قلبی ہمارے کاموں میں جمعیت ہو، تجمع بہا امری ہماری ابتری دور ہو، اور ہماری ساری پریشانیاں سلجھ جائیں تلوم بہا شاسی، ہمارا دین سنور جائے تصلح بہا دینی ہمارا قرض ادا ہو جائے تقضا بہا دینی ہماری نظر سے غائب چیزوں کی نگہبانی ہو، تحفظ بہا غائبی ہمارے پیش نظر چیزوں کو بلندی عطا ہو، ترفع بہا شاہدی ہمارا چہرہ نورانی ہو جائے، تبیض بہا وجہی ہمارا عمل پاکیزہ ہو جائے، تزکی بہا عملی رشد و ہدایت کا ہمارے قلب میں الہام، تلہمنی بہا رشد حق تعالیٰ کے ساتھ ہمارے فطری جذبات الفت از سر نو پیدا ہو جائے، ترد بہا الفت اور ہر برائی سے بچے رہے، تعصمن بہا من کل سوء۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا علم یقین صادق کے درجے کا نہیں یا پختہ یقین نہیں، اور وہ ایمان ہمیں حاصل نہیں جو ہمارے دل میں پیوست ہو گیا ہو، جس کے مانگنے کی ہدایت ان الفاظ میں کی گئی ہے، اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی و یقینا صادق۔ اے اللہ میں تجھ سے وہ ایمان مانگتا ہوں جو میرے دل میں پیوست ہو جائے اور پختہ یقین۔ ہمیں علم و یقین کی وہ کیفیت حاصل نہیں جس کے پیدا ہو جانے کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام کے الفاظ میں حریت تامہ حاصل ہو جاتی ہے، یعنی پوری آزادی، مکمل آزادی، ٹوٹل فریڈم۔ ہم میں سے اکثر ایک ایسے سادہ طریقے کی تلاش میں اپنی مختصر زندگی کے دن گزار دیتے ہیں جس کا حصول اور جس پر مداومت ہمیں ایمان کے ان آثار و برکات سے مالا مال کر دے جن کا اوپر ذکر ہوا۔ ہمیں ایک ایسی چیز کی تمنا ہے جو ایمان کو ہمارے قلوب میں پیوست کر دے، وہ پختہ یقین عطا کرے جس سے ایک بڑی تعداد محروم ہے، اور جس کے حاصل ہو جانے کے بعد ہماری ساری پریشانیاں سلجھ جائیں، ہمارا چہرہ نورانی ہو جائے اور ہمارا عمل پاکیزہ ہو جائے، اور تمام امور میں کامرانی و کامیابی نصیب ہو۔ یقیناً ایک ایسا سادہ طریقہ موجود ہے، اور وہ اتنا سادہ اور سیدھا طریقہ ہے کہ اکثر تو اس کو جان کر بھی اس پر عمل کرنا نہیں چاہتے۔ بعض کا تو یہ عقیدہ ہے کہ زندگی میں پریشانیوں سے نجات اور جمعیت خاطر کا حصول ناممکن ہے۔ ان کا خیال ہے کہ آدم از کثرت پریشانی میں کند جستجو جمعیت، آدم آمد سا حرف و حصہ جدا نشوت جماعت آدم میت، یعنی وہ کہتے ہیں کہ آدم کا مطلب ہے پریشانیوں کا مجموعہ، اور جمعیت کبھی اس کو حاصل ہی نہیں ہو سکتی چاہے جتنی بھی کوشش کرے، اور آدم کا لفظ 3 مختلف حرفوں سے بنا ہے اور سارے جدا ہیں، کیا مرتے دم تک ان کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جوڑے تو لفظ بنے گا ہی نہیں۔ تو آدم کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جمع نہیں کیا جا سکتا، یہ ہمیشہ پریشانی ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ طریقہ پایا تو جاتا ہے لیکن وہ ایک راز نہفتہ ہے، یعنی ایک چھپا ہوا راز ہے، ایک مخفی راز ہے، سیکرٹ ہے، اس تک ان کی رسائی ممکن نہیں۔ وہ راز سینہ ہے، سفینے پر نہیں ملتا، اور اس راز کے جاننے والے کل معدوم ہیں، یعنی نہ ہونے کے برابر ہے۔ بعض سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ سخت مشکل ہے، اس پر عمل ناممکن ہے،
یہ ہر شخص کے بس کی چیز نہیں. الفاظ یا تعبیرات کی کثرت نے اس کو چھپا رکھا ہے اور دلائل کی کثرت نے اس کا ادراک مشکل کر دیا ہے. از دلائل می شود مشکل بما ادراک حق این راز بسیاری سنگ انشاء ہموار بس. یعنی وہی ترجمہ جو اوپر لکھا ہے اس کا وہی ہے کہ دلائل کی کثرت نے حق کے ادراک کو مشکل بنا دیا. حقیقت یہ ہے کہ یہ طریقہ موجود ہے اور وہ اتنا سادہ ہے کہ بچے بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں, بوڑھی خواتین بھی سمجھ سکتی ہیں. الہامی صداقتوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں بچوں کی طرح سلیم فطرت بن جانا چاہیے. اسی وقت ہمیں وہ شعور پیدا ہوتا ہے جس کی بیداری کے بعد ہمیں کامل حریت نصیب ہوتی ہے. یہ طریقہ مختصر الفاظ میں یہ ہے, ہمیں حق تعالیٰ کی ان ظاہری و باطنی نعمتوں اور عنایتوں کو یاد کرنا چاہیے جو ہماری پچھلی زندگی میں ہم پر کی ہے, اور ان پر حق تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. دوسرا, ہمیں حق تعالیٰ کی ان آئندہ نعمتوں اور عنایتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے جن کا ابھی ظہور نہیں ہوا. اس اجماع کی تفصیل ضروری ہے. ایمان ان اشیاء کا جوہر ہے جن کی ہم حق تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں, اور ان اشیاء کے وجود پر گواہی ہے جن کا ابھی ظہور نہیں ہوا. حق تعالیٰ پر ایمان, ان سے حسن ظن, ان سے انس و محبت مومن کا ترائے امتیاز. الذین آمنوا اشد حبا للہ. اس ایمان, حسن ظن, انس و محبت ہی سے وہ تمام نعمتیں جو ابھی پردہ غیب میں ہیں خارج میں ظاہر ہوتی ہیں. یہ وہ پل ہیں جن سے گزر کر حق تعالیٰ کی نعمتیں مومن تک پہنچتی ہیں. اب میں نے حاشیے میں لکھا ہے کہ نعمتوں کو پہنچانے والے حضرت فرما رہے ہیں پل جو ہے نا وہ 3 چیزیں ہیں, ایمان, حسن ظن اور انس و محبت. یعنی ان پلوں سے گزر کر اللہ کی نعمتیں بندے تک, مومن تک پہنچتی ہیں. اس راز کو عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں فاش کیا ہے, آتش و دنسش بشائے فرد خیش یافت درمان ہے جملہ درد خیش. کہ جس نے اپنے مالک اور بادشاہ حقیقی کے ساتھ انس پیدا کر لیا, اس نے تمام دکھوں اور دردوں کا درما علاج ڈھونڈ لیا. ایمان اور انس مسلسل شکر و حمد سے قوی ہوتا ہے. جب ہمارے قلب میں ان نعمتوں, راحتوں کا, عنایتوں اور احسانوں کا احساس موجود ہوتا ہے جو حق تعالیٰ نے ہم پر ہماری پچھلی زندگی میں کی ہیں, ہم اس احساس کو تازہ کر کے ان نعمتوں کی جزیات و تفصیلات پر نظر کر کے چیخ اٹھتے ہیں, بے لطف تو من قرار نہ توانم کرد, احسان تو را شمار نہ توانم کرد, گر بر تن من زبان شود حرم ہوئے, یک شکر تو ہزار نہ توانم کرد. کہ مجھے آپ کے لطف و کرم کے بغیر ایک لمحے کے لیے بھی قرار نہیں آ سکتا, اور میں کسی بھی طرح آپ کے احسانوں کا شمار نہیں کر سکتا. اگر میرے جسم پر موجود ہر ایک وال زبان بن جائے تو میں پھر بھی تیرے ہزاروں لاکھوں احسانوں میں سے کسی ایک کا بھی کما کا وہ شکر ادا نہیں کر سکتا. بجائے پچھلی زندگی کی مصیبتوں اور بلاؤں پر شعور کو مرکوز کرنے کے ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ کس طرح تعالیٰ نے پچھلے زمانے میں ہمیں خوف و حزن سے نجات بخشی, غم و مصیبت سے آزادی و رحمت فرمائی, مرض و علم سے شفا عطا کی. ہمیں ان موقعوں کو یاد کرنا چاہیے جن میں حق تعالیٰ کی کارسازی و بندہ نوازی نے ہماری جان کو آرام بخشا اور ضعف و پریشانی سے نجات دی, میری تنگی دشواری سے. غم و مصیبت کی بے پناہ قوت نے ہمارے ضعیف جسم کو تباہ کرنا چاہا تھا, اور شر کی تباہ کن طاقتوں نے ہماری روح کے شیرازے کو منتشر کرنا چاہا تھا, لیکن حق تعالیٰ کے کرم نے ہماری حفاظت کی, ان کے احسان نے ہمیں تباہی سے بچا لیا. ہاں, ہم اپنے احسان مند قلب کی گہرائیوں سے حق تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اعتراف کرتے ہیں کہ یہ سب کام اللہ تعالیٰ ہی کے تھے, ہماری حول و قوت کو اس میں کچھ دخل نہ تھا. لا حول ولا قوت الا باللہ. جب ہم شکست خوردہ و دل سوختہ تھے, ان کی ربوبیت نے ہماری دستگیری فرمائی. جب ہم برگشتہ و پریشان تھے, ان کی رحمت نے ہمیں راہ دکھائی. جب ہم غلط راہ پر پڑ لیے تھے, ان کی حکمت نے ہدایت کی طرف ہماری رہبری کی. جب ہم غم و مصیبت, خوف و حزن میں مبتلا تھے, ان کے فضل عمیم نے ہمیں سنبھالا.
اے خدا قربان احسانت شوم اینچ احسان است قربانت شوم، اے مالک آپ کے احسانوں پر قربان جاؤں، اگرچہ یہ بھی احسان ہے کہ جو میں آپ پر قربان ہوں۔ اللہم لک الحمد، یا اللہ جی آپ ہی کے لیے تعریفیں ہیں، کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، جو آپ کے جلال اور آپ کی عظمت کو کے شان ہے وہی تعریف ہے آپ کی۔ ہر روز کچھ دیر کے لیے ہمیں اپنی گزشتہ زندگی کے ان تجربوں کو تازہ کرنا چاہیے، جبکہ حق تعالیٰ نے ہماری خاص طور پر مدد فرمائی اور ہمارے لیے نجات کا سامان فراہم کیا۔ ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں ایسے تجربات و واقعات ضرور گزرے ہیں جن کی یاد ہم تازہ کر سکتے ہیں، ہمیں انہیں یاد کرنا چاہیے، ان پر حق تعالیٰ کا بہت بہت شکر ادا کرنا چاہیے۔ عارف حق شناس ہوتا ہے، غیر عارف ناصباس، احسان فراموش ہوتا ہے۔ عارف آنچ باشد کے باشد حق شناس، ہر کے عارف نیز گردد ناصباس، کہ عارف جو ہوتا ہے وہ حق شناس ہوتا ہے، اور جو عارف نہیں ہے وہی احسان فراموش ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بس یہاں ایک بات ذہن میں آئی ہے، میں نے کہا کر دوں اس کو ہی، کہ اصل بس مسئلہ یہی ہے کہ جو حضرت نے فرمایا کہ پچھلی زندگی کے جتنے میرے پچھلی زندگی سے مراد تو پچھلا جنم نہیں، مطلب اسی زندگی کے 10 20 50 سال جتنے بھی گزار دیے، کہ ہم اپنی جو ناکامیاں ہیں، اپنے جو دکھ ہیں، اپنے جو تکلیفیں ہیں، ان کو یاد کر کر کے ان کی پکچر کو دہراتے ہیں۔ یہ کام اصل میں نفس شیطان کرتا ہے، مقصد اس سے ان کو یاد کروا کے بندے میں انتشار پیدا کرنا، اللہ سے مایوسی پیدا کرنا۔ حضرت کہتے ہیں کہ اس کے الٹ کام کریں۔ ہر بندے کی زندگی میں خوشگوار لمحات آئے ہوتے ہیں، لیکن آپ اپنی ذرا پیچھے ذرا غور کریں کہ کتنے خوشگوار لمحات کبھی آپ کو یاد آئے، ان کو کبھی آپ نے ری لیو کرنے کی کوشش کی ہو۔ وجہ یہی ہے کہ نفس شیطان ہر وقت کام کر رہے ہیں، ہم اپنی شعوری سطح پہ وہ کام نہیں کر رہے، جس سے شکر گزاریاں پیدا ہوئی۔ یعنی وہ بات 50 سال پہلے، 10 سال پہلے، 15 سال پہلے جو آئی ہے، جس سے آپ کو اشتعال آئے کہ فلاں وقت فلاں بندے نے تیری بےزتی کر دی، وہ اس کو یاد کروا دے گا۔ آپ اس کے کاؤنٹر میں یہ یاد نہ کریں کہ فلاں وقت تو میری بڑی تکلیف ہو گئی تھی، بڑی عزت ہو گئی تھی، میں اس کا حقدار تو نہیں تھا۔ اس طرح جو اللہ نے راحتیں دیں، کامیابیاں دیں، جو مطلب آسانیاں دیں، وہ ہر بندے کی زندگی میں بے شمار لمحات آتے ہیں جس میں یہ مشکلوں سے بندہ نکلتا ہے۔ ان کو بار بار دہرائے گا تو شکر گزاری پیدا ہوگی، ورنہ ان باتوں کو اپنے ذہن میں دہرائے گا جو اپنی ناکامیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، تو ناشکری کے جذبات پیدا ہوتے، اللہ سے مایوسی۔ بس یہ حضرت فرما رہے ہیں، بس یہ بات ذہن میں آئی تھی کیونکہ یہ ذرا مستقل مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چلیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق تعالیٰ کے احسانات کا یوں شکر ادا کیا ہے، اللہم لک الحمد بما ہدیتنا، تیرے ہی لیے حمد ہے اس پر کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، ولک الحمد بما اکرمتنا، اور تیرے ہی لیے حمد ہے اس پر کہ تو نے ہمیں عزت دی، ولک الحمد بما سترتنا، اور تیرے ہی لیے حمد ہے کہ تو نے ہماری ستر پوشی کی، ولک الحمد بالقرآن، اور تیرے ہی لیے حمد ہے قرآن پر، ولک الحمد بالاہل والمال، اور تیرے ہی لیے حمد ہے اہل و مال پر، ولک الحمد بالموافقی، اور تیرے ہی لیے حمد ہے درگزر کرنے پر، ولک الحمد حتی ترضی، اور تیرے ہی لیے حمد ہے یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، ولک الحمد اذا رضیت یا اہل التقوی و اہل المغفرہ، اے وہ جس کی ذات سے ڈرنا چاہیے، ڈرنے کے قابل بس تیری ایک ذات ہے، اے وہ کہ تو ہی مغفرت کر سکتا ہے۔ انہی انعامات پر جو ہماری پچھلی زندگی میں حق تعالیٰ نے ہم پر کیے ہیں، ہمیں حق تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نحمد اللہ خالق الاشیاء نشکر اللہ رازق الاشیاء، اس اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں جس نے ساری اشیاء کو تخلیق کیا، جو خالق ہے، اور اس اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہر زندہ چیز کو رزق دیا۔ یاد رکھو ایسا کرنے سے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے،
ہمارا قلب یقین کے نور سے لبریز ہو جاتا ہے اور ہم حق الیقین کے طور پر جاننے لگتے ہیں کہ حق تعالیٰ ہر حال میں ہمارے لیے کافی ہیں۔ ہمارے قلب کی گہرائیوں سے یہ چیخ نکلتی ہے، اللہ الکافی، کافی، کسدت الکافی، وجدت الکافی، لکل کافٍ کافی، کفان الکافی ونعم الکافی وللہ الحمد، کہ اللہ ہی کافی ہے، بس وہی کافی ہے، اور جس نے اس کافی کا قصد کیا اس نے اس کو پا لیا، اور جس طرح وہ دوسرے ہر ایک کے لیے کافی ہے میرے لیے بھی کافی ہے، اور کیسا ہی پیارا کافی ہے، اور اسی کے لیے ساری ہمارا خوف دور ہو جاتا ہے، امیدیں جاگ اٹھتی ہیں، نور یقین ہمارے قلب کی تاریکی کو دور کر دیتا ہے، اور ہم حق تعالیٰ کی قرب و معیت کی روشنی میں داخل ہو جاتے ہیں، اور ہمیں وہ شاندار آزادی حاصل ہوتی ہے جو مقربین بارگاہ الہی کا حصہ ہے، وہ فرحت و سرور نصیب ہوتا ہے جس کو ایسے آزاد کی تعبیر کیا گیا ہے۔ حق تعالیٰ نے گزشتہ احسانات کا حمد و شکر کے ساتھ یاد کرنا وہ طریقہ ہے جس کو ہر زمانے کے صلحاء و صدیقین نے اپنے ایمان کی قوت کے ازدیاد کے لیے ہمیشہ استعمال کیا، اس بڑھانے کے لیے، اور اس حد تک کیا ہے کہ ان سے عجیب و غریب کرامات و خوارق عادات کا ظہور ہوا ہے۔ خوارق عادات کا مطلب یہی ہے، یعنی عادت کے خلاف جو چیزیں ظاہر ہوتی، کرامات جیسی، ان کی کامیابی کا یہی ایک راز تھا۔ اسی طریقے نے قوت الہیہ کے دروازوں کو ان پر کھول دیا تھا، ان کو حق تعالیٰ کے قریب کر دیا تھا اور حق تعالیٰ کو ان سے قریب۔ اس کی وجہ سے ان کے لیے ایسی چیزیں ممکن ہو گئی تھیں جو عام طور پر انسان کے لیے ممکن نہیں ہوتی۔ دیکھو، جب حضرت دانیال علیہ السلام کو بخت نصر نے ایک اندھے کنویں میں 2 شیروں کے ساتھ قید کر دیا تھا تو انہوں نے کہا جاتا ہے کہ یہ دعا کی تھی، حمد اس خدا کی ہے جو اپنے مانگنے والے کو محروم نہیں کرتا، حمد اس خدا کی ہے جو اس شخص سے نہیں تھکتا جو اس پر بھروسہ کرے، حمد اس خدا کی ہے جو ہمارا آسرا ہے جب ہماری تدبیریں منقطع ہو جاتی ہیں، حمد اس خدا کی ہے جو ہماری تکلیف کے وقت ہماری مصیبت کو دور کرتا ہے، حمد اس خدا کی ہے جو احسان کا بدلہ احسان سے دیتا ہے، حمد اس خدا کی ہے جو صبر کا بدلہ نجات و رستگاری سے دیتا ہے، آزادی سے۔ یہ ساری دعا حق تعالیٰ کی حمد و ثنا سے بھری ہوئی، اس کا ہر جملہ ان تجربوں کو حافظے میں تازہ کرتا ہے، جبکہ حق تعالیٰ کی خاص تائید ہمیں ہوئی تھی اور طوفان حوادث سے ہماری کشتی نکل رہی تھی اور ہماری زبان سے بے اختیار یہ جملے نکلے تھے، اللہم لک الحمد شکرا ولک المن فضلا انت ربنا حقا ونحن عبیدک رکا۔ اے اللہ، تیرے ہی لیے ہر تعریف ہے شکر کے ساتھ، اور تیرا ہی حصہ ہے فضل و کرم کے ساتھ، بے شک تو ہمارا رب ہے، پالن ہار ہے، اور ہم تیرے بندے ہیں ناتواں و محتاج۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مقابلے کو چلے اور جب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ حنین کی لڑائی کے لیے نکلے تو ان کی زبان پر حق تعالیٰ کی حمد و ثنا ہی جاری ہے، یعنی تو ہے اور رہے گا، تو ایسا زندہ ہے جس کو موت نہیں، آنکھیں سوتی ہیں اور ستارے بدلتے ہیں، تو زندہ اور زندہ رکھنے والا ہے، تجھ کو اونگ اور نیند نہیں چھو سکتی، یا حی یا قیوم۔ یاد رکھو کہ حق تعالیٰ کی رحمت و رافت جو ہماری پچھلی زندگی میں ہمارے ساتھ رہی وہ اب بھی ہم پر محیط، وہی قوت جو گزشتہ زمانے میں ہماری دستگیری کرتی رہی ہے اب بھی ہماری مدد کر رہی ہے، وہی فضل امین جس نے اب تک ہمیں سنبھالا ہے اب بھی ہمیں سنبھال رہا ہے۔ حق تعالیٰ اب بھی وہی ہیں، ان میں تغیر نہیں، وہ تغیر سے منزہ و مابرا ہے۔ یہ امر واقعی کہ انہوں نے ہمیں گزشتہ زندگی میں بلا و غم سے نجات دی ہے، اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ وہ اپنے ہی عدم تغیر و عدم تیفر کی وجہ سے ہمیں ہرگز فراموش نہ کریں۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اسی طریقے کو جو ہم یہاں پیش کر رہے ہیں اصولاً استعمال کرتے ہوئے حق تعالیٰ کے گزشتہ احسانات کو یاد دلاتے ہوئے فرماتے ہیں، فراموش نہ کرد ایز در آحال کہ بودی نطفہ مدفون و مدہوش، ردانت داد و عقل و طب و ادراک، جمال و حسن و رائے و فکرت و ہوش، دان رشتت مرتب کرد برکف، دو بازویت مرتب ساخت بردوش،
کنوز زنداری ہے ناچیز ہمت کہ خواہد کردن تو روزے فرامو. اس بات کو مت بھول کہ تو کس حال میں تھا کہ تو ایک لطفہ تھا جو مدفون اور مدہوش تھا، بے شعور جسے کوئی ہوش نہیں تھا. پھر اللہ نے اسی کے اندر تیزی، عقل، طبیعت، ادراک پیدا کر دیا، اسی کے اندر جمال، حسن، رائے، فکر، ہوش پیدا کر دی. 10 انگلیوں کو ہاتھ پہ لگا دیا، 2 بازوؤں کو کندھوں پہ لگا دیا، اور تو کیسے یہ پندار سے زندہ ہے کہ تو نے ایک دن اسی کو بلا دیا. خوب سمجھ لو کہ صداقت جس وقت تک کہ وہ محض ایک ذہنی تعقل بنی رہتی ہے ہماری مدد کرنے سے قاصر ہوتی ہے. یعنی ایک مینٹل اویئرنیس یا ذہنی جانکاری جسے صرف ذہن میں جگہ گھیری ہے لیکن قلب و روح سے متاثر نہیں ہوا. لیکن جب ہمیں اس کا تحقق ہوتا ہے وہ ایک ہمہ تواں قوت بن جاتی ہے. اب اہم بات جاننے کی یہ رہ جاتی ہے کہ صداقت کا تحقق کس طرح ہوتا ہے. یاد رکھو کہ جب ہم یہ یاد کرتے ہیں کہ ہماری پچھلی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیا کیا احسانات کیے ہیں تو ہم اس صداقت کے تحقق کے قابل ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس سے پہلے کیا ہے وہ اب بھی کر سکتے ہیں. معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کمزور نہیں ہوں گے تو ہماری حفاظت نہ کر سکیں اور ہمیں نہ بچا نہ سکیں، اور نہ معاذ اللہ وہ بہرے ہی ہیں کہ سن نہ سکیں. وہ سمیع و بصیر، وہ علیم و قدیر ہیں، وہ ہر طرح کافی ہیں. علیہ اللہ بکافٍ عبدہ، کیا بندے کے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ کفا باللہ ولی و کفا باللہ نصیر. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرتے رہیں جو پچھلی زندگی میں ہم پر بارش کی طرح نازل ہوتے رہے ہیں تو ہمیں شدت سے اس امر کا احساس ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، ان کے جملہ احسانوں کا، جملہ عنایتوں اور کرموں کا، نعمتوں اور راحتوں کا. اب ہمیں ایسا کرنا چاہیے اور خوب خوب کرنا چاہیے. وہی غیر مطلوب کے الفاظ میں ہمیں کہنا چاہیے، یعنی وہ وہی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، یعنی حدیث. حق تعالیٰ آپ کے لیے کل حمد ہے جیسی کہ آپ فرماتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر کہ ہم کہتے ہیں. حق تعالیٰ آپ ہی کے لیے تعریف ہے سب کی، اور آپ ہی کے لیے شکر ہے سب کا، اور آپ ہی کے لیے حکومت ہے سب کی، اور آپ ہی کے لیے مخلوق سب کی. آپ ہی کے ہاتھ میں بھلائی ہے سب کی، اور آپ ہی کی طرف امور رجوع ہوتے ہیں سب کے سب. سب تعریف اللہ کے لیے جو مجھ کو کافی ہوا اور جس نے مجھ کو ٹھکانہ دیا اور کھلایا اور پلایا اور مجھ پر احسان اور فضل کیا اور مجھ کو مال و دولت دی اور بہت دی. ہر حال میں اللہ کا شکر. اے اللہ، تیرے لیے ایسی تعریف ہے جو تیری ذات کی بزرگی اور تیری بڑی بادشاہت کے سزاوار ہے. اس طرح حمد و شکر ادا کرنے سے، تسبیح و تقدیس سے ہم میں ایک اعلیٰ شعور پیدا ہوتا ہے، ایک پختہ یقین، باطنی وقوف، براہ راست وجدان پیدا ہوتا ہے، باطنی ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے. جو عقلی علم یا تعقل سے معاورہ ہوتا ہے اس کی کیفیت کا الفاظ میں ادا کرنا ممکن نہیں. ہمیں اس امر کا تحقق ہو جاتا ہے کہ جو کچھ بھی حق تعالیٰ نے اب تک کیا ہے وہ اب بھی کر سکتے ہیں. انہ علی کل شیء قدیر وبالعجاب جدیر نعم المولا ونعم النصیر. اب ہمیں جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا جو زمین و آسمان کے خالق ہیں، جن کے ہاتھ میں سب کی بھلائی ہے اور جن کی طرف سب امور رجوع ہوتے ہیں، ان نعمتوں کے لیے شکر ادا کریں جن کی ہمیں اب حاجت یا ضرورت ہے. اس پر ایمان ہے، ہمیں اس پر ایمان ہے، ہمیں اس امر کا تحقق حاصل ہے کہ ہم تعالیٰ ہر دشوار کو آسان کر سکتے ہیں. ان کے لیے ہر دشواری کو آسان کر دینا آسان ہے. ان تیسیر کل یسیر علیک یسیر. پچھلی زندگی میں حق تعالیٰ نے ایسا کیا ہے اور اب بھی وہ کر سکتے ہیں، قطعاً کر سکتے ہیں. اس لیے ہم ان کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ انہوں نے ہماری دعا سن لی. اس نعمت کا ظہور جس کی ہمیں حاجت ہے پردہ غیب سے قطعاً ہو رہا ہے، اور غیب میں تو وہ ظاہر ہو چکی، ہماری مراد وہاں ہمیں مل چکی. ہمارا ایمان اسلام و فلاحی قوت پر ہے جس کے لیے ہر دشوار آسان ہے، جس کے لیے ہر ناممکن ممکن ہے. اور ہم ان چیزوں کا جو ظاہر نہیں ہوئی اس طرح ذکر کرتے ہیں گویا کہ وہ ظاہر ہو چکے. یہی تاکید ہے ہمارے محبوب و مطاع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی. خود اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، تم دعا مانگو اور تم کو اس سے قبول ہونے کا یقین. اب تعالیٰ کا ایک نام مجیب بھی تو ہے،
یعنی دعا اور سوال قبول کرنے والے، ان کا ارشاد ہے مجھ کو پکارو میں تمہاری دعا قبول کر لوں گا۔ جب کوئی مجھے پکارتا ہے میں پکارنے والے کی بات کا جواب دیتا ہوں۔ کوئی مجھ سے دعا کرتا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں۔ جو مسلمان کوئی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوگی۔ یہ اور اس طرح کی اور یقین آفرینیوں کے بعد اور خود اپنے ذاتی تجربے کے بعد ہم دعا کے ساتھ ہی اجابت کی قبولیت کے یقین کے ساتھ حق تعالیٰ کا اس نعمت پر شکر ادا کرتے ہیں جس کی ہمیں حاجت ہے، اور یقین رکھتے ہیں کہ یہ نعمت ہمیں حاصل ہو چکی ہے، گو کہ ابھی پردہ غیب سے اس کا ظہور نہیں ہوا۔ بات یہ ہے کہ عام آدمی چاہتا ہے کہ حق تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے پہلے نعمت کا ظہور ہو چکا ہو، وہ ظہور نعمت کے بعد شکر ادا کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کی دعا اکثر مؤثر نہیں ہوتی۔ جو شخص نعمت الہی کے لیے ہمیشہ دعا کرتا رہتا ہے اور حق تعالیٰ کا محض اس وجہ سے شکر ادا نہیں کرنا چاہتا کہ ابھی اس کی دعا کی قبولیت کے آثار و نتائج نہیں پیدا ہوئے ہیں، وہ ایمان کامل کی دولت سے نہیں۔ شکر گزار، ذاکر و مطیع و فرمانبردار روح حق تعالیٰ کی نعمتوں اور عنایتوں کو اپنی طرف جذب کرتی ہے۔ تحمید و تسبیح ہم میں وہی شعور پیدا کرتی ہے جو ہمیں اس وقت خود بخود پیدا ہوتا جب ہماری دعا قبول ہو چکی ہے۔ ہم اپنا رخ اس ذات کی طرف کیے ہوئے ہیں جو فاطر سماوات و ارض ہے، یعنی زمین و آسمان کا بنانے والا ہے، اس کے ثنا خواں ہیں، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں کہ حق تعالیٰ آپ خیر محض ہیں، رحمت مطلق ہیں، فکر تام ہیں، کمال مطلق ہیں، محسن ہیں، مکرم و منعم ہیں، مفضل ہیں، وہاب ہیں، نافع رحمان و رحیم ہیں، مجیب ہیں۔ آپ ہمارے حالات میں کامل الہی تطابق پیدا کر رہے ہیں۔ یہ تطابق ہمارے تخیل، ہمارے منصوبوں سے کہیں زیادہ کامل ہے۔ ہم نے اپنی جانیں آپ کے سپرد کر دی ہیں اور اپنا منہ آپ کی طرف کیا ہے اور اپنا کام آپ کو سونپ دیا ہے۔ لا ملجا ولا منجا الا الیہ۔ اس دعا و ثنا کے نتیجے کے طور پر ہمارے شعور میں ایک انقلاب پیدا ہوتا ہے، تاریکی دور ہو جاتی ہے اور قلب کی فضا نورانی ہو جاتی ہے، قلب مسرت سے بھر جاتا ہے، اطمینان، سکینہ، وقار، سرور کا مبدأ فیاض کی جانب سے مسلسل فیضان ہونے لگتا ہے، باطن انوار و کیفیت محبت سے لبریز ہو جاتا ہے۔ ہم جان لیتے ہیں کہ اب ہم حصار سلامتی میں اور ہماری دعائیں عالم قدس میں پہنچ چکی ہیں۔ اب جو کچھ ہوگا وہ خیر ہوگا، وہ ابھی خارج میں کوئی تغیر نہیں ہوا ہے، معاملات ویسے ہی نازک ہیں، لیکن ہمارا باطن یقین و مسرت سے پر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ ایمان ان اشیاء کے وجود پر گواہی ہے جن کا ابھی ظہور نہیں ہوا ہے۔ ایمان ان اشیاء کی حقیقت یا جوہر ہے جن کی ہم حق تعالیٰ سے توقع کرتے ہیں۔ اس یقین و مسرت و سکینت کی وجہ سے ہم پھر حق تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، ان کی حمد و ثنا کرتے ہیں، تسبیح و تقدیس میں مصروف ہو جاتے ہیں، اس نعمت کے لیے، اس بخشش و فضل کے لیے جس کا ابھی ظہور نہیں ہوا اور جس کا وقوع ابھی قریب نظر نہیں آتا۔ ممکن ہے کہ اس کا کچھ عرصے کے لیے ظہور نہ ہو، وقوع نہ ہو، لیکن یہی عدم ظہور و عدم وقوع ہمیں اپنی قوت ایمانیہ سے کام لینے کا موقع عطا کرتا ہے کہ ہم اس یار پسندیدہ کے حمد و ثنا میں مشغول و مصروف رہیں جس کے ہاتھوں میں سب کی بھلائی ہے اور ہر چیز کا پورا اختیار ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون۔ ہم شکر ادا کرتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں اس نعمت پر بھی جس کا ابھی ظہور نہیں ہوا ہے، لیکن جس کے متعلق ہمارا ایمان ہمیں یہ یقین دلاتا ہے کہ یہ نعمت تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دی ہے اور وہ ظاہر ہونے والی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب بارش کی دعا کے لیے لوگ جمع ہونے لگے تو ایک بچی اپنی چھتری ساتھ لیے دعا میں شریک ہونے پہنچی۔ اس کو یقین تھا کہ بارش اب قطعاً ہوگی۔ ہمارا ایمان بھی اس معصوم جان کی طرح ہونا چاہیے کہ مبدأ فیاض کی جانب سے وہ نعمت ہمیں قطعاً عطا ہوگی جس کا سوال ہم نے کیا۔ جس قدر ہماری قوت ایمانی قوی ہوگی
اسی قدر ہمارے تمام امور میں کامیابی و کامرانی نصیب ہو اور ہماری ساری پریشانیاں سلجھ جائیں گی۔ مومن اپنی قوت ایمانی ہی سے ہمیشہ کام لیتا ہے اور کامران ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس نعمت کا خارجی ظہور نہیں ہوتا۔ جب ایسا ہو تو یقین رکھو کہ یہ ہمیں بہتر حالت کی طرف منتقل کرنے کے لیے ہو رہا ہے اور ہمیں حق تعالیٰ کی حکمت و رحمت کا عمیق علم عطا کرنا ہے۔ اس لیے بجائے حزن و یاس کے ہمیں حق تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف رہنا چاہیے۔ یہ ہمارے ایمان کی بڑی آزمائش ہے۔ اس خاص وقت کی دعا یہ ہے، اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک، اے اللہ ہم تیرے لیے ایسی حمد کہ تیری ہمیشگی کے ساتھ وہ بھی ہمیشہ رہے، ولک الحمد خالدا مع خلودک، اور تیرے ہی لیے حمد ہے ایسی حمد کہ تیرے دوام کے ساتھ وہ بھی دائم رہے، وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا لَا مُنْتَهَى لَهُ دُونَ مَشِيَّتِهَا، اور تیرے لیے حمد ہے ایسی حمد کہ اس کی انتہا تیری مشیت کے ادھر نہیں، وَلَكَ الْحَمْدُ لَا يُرِيدُ قَائِلُهُ إِلَّا رِضَاكَ، اور تیرے لیے حمد ہے ایسی حمد کہ اس کے قائل کا مقصود تیری ہی خوشنودی ہے، وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا عِنْدَ كُلِّ طَرْفَةِ عَيْنٍ، اور تیرے لیے حمد ہے ایسی حمد جو ہر پلک جھپکانے اور ہر سانس لینے کے ساتھ ہو۔ اللہم اقبل بقلبی الی دینک واحفظ من برائنا برحمتک، اللہم ثبتنی ان اذل وحدنی ان اذل، اے اللہ میرے دل کو اپنے دین کی طرف متوجہ کر دے اور ہماری حفاظت ہمارے اوپر سے رکھ اپنی رحمت کے ساتھ، اے اللہ مجھے ثابت قدم رکھ کہ کہیں ڈگ نہ جاؤں اور مجھے ہدایت پر رکھ کے کہیں گمراہ نہ ہو جاؤں۔ ہم اس دعا میں مصروف رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ثنا و حمد میں مشغول رہتے ہیں، یہاں تک کہ ہمیں اس کی پرواہ نہیں رہتی کہ مصیبت سے نجات کا سامان پردہ غیب سے ظاہر ہوا ہے کہ اور بالآخر شعور کا وہ نقطہ نمایاں ہوتا ہے جب اس نجات کا خیال ہی قلب میں حضور نہیں کرتا، دل میں نہیں آتا، اور ہم حق تعالیٰ کی حمد و ثنا میں صرف حق تعالیٰ ہی کی خاطر مشغول و مصروف ہو جائیں، رضا و موافقت مولا کے مقام کی طرف ہمارا عروج ہوتا ہے۔ اب نہ ہم میں کوئی ارادہ باقی رکھتا ہے، نہ کوئی خواہش، نہ فعل، نہ اختیار، یہ سب ارادہ و فعل حق میں غائب و فانی ہو جاتے ہیں۔ آمد خبر ز آمد ہو من بعد خبر نمان مارا، یہ خبر آئی کہ وہ آ رہا ہے، اس کے بعد پھر میری خبر نہ آئی۔ یہی شیخ جلیل رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں الراحۃ الکبریٰ والجنہ موجلہ فی الدنیا والآخرہ ہے۔ شیخ جلیل فرماتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی راحت ہے اور یہی دنیا اور آخرت میں فوری ملنے والی جنت ہے۔ اسی کا نام اطمینان قلب ہے، جس کی طرف اس آیہ کریمہ میں اشارہ کیا گیا ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو لوگ ایمان لائے اور ان کے قلب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مطمئن ہو گئے، ہاں اللہ ہی کے ذکر سے دل کو سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اطمینان قلب یا نفس مطمئنہ کے حصول کے بعد بندہ مومن حق تعالیٰ سے راضی ہو کر جنت ذات میں داخل ہو جاتا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہی حریت تامہ ہے، یعنی حق تعالیٰ کا پانا اور ان سے راضی و مسرور رہنا۔ یار با ماہ سے حاجت کے زیادہ طلبم دولت صحبتیان منہ سے جا مارا بس، کہ بس جب وہ مجھے مل گئے تو اس سے زیادہ مجھے اور کسی چیز کی کیوں حاجت، ان کی صحبت میسر آ گئی تو مشروق آتی ہے۔ کل اللہ ثم ذرہم، اللہ کے لیے اور اس سے کچھ ہو جائے۔ آپ کے سامنے یہ جو پڑھا گیا ہے اس میں ہر چیز پوری وضاحت کے ساتھ بتا دی گئی، اور اب اللہ سے دعا گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی رستوں پر چلائے اور ہمیں اسی رستوں پہ لگے رہے اور اسی رستوں پر ہم چلتے رہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ ہمارے ضیاء الحسن صاحب نے یہ پوچھا
میں نے کہا کہ ان کا سوال آپ تک بھی پہنچاؤں گا کہ اگر آپ کے ذہن میں بھی ہے تو وہ کلیئر ہو جائے کہ کیا اللہ تعالیٰ کا سارا نور قلب میں آ جاتا ہے. اب بس اس کا جواب مختصر سا یہ ہے کہ یہ جو بلب آپ کے سامنے چل رہا ہے کیا کل کی کل بجلی کیا اس میں آ گئی؟ یہ جتنے وولٹ کا ہے 3 وولٹ کا 5 وولٹ کا ہے تو بس 5 وولٹ کی بجلی اسی میں آ گئی، اس سے زیادہ کیا آ سکتی ہے؟ اب اس میں اتنا ہی نور آ جائے گا جیسا کہ اس کا قلب ہے. اس کا قلب میں جتنی کچھ سمائی ہے اس میں اتنا کچھ سما جائے گا، اور اس میں سے پھر وہ روشنیاں جب وہ بلب روشن ہو جائے گا تو پھر اس سے جو چیز روشن ہونی ہے وہ روشن ہو جائے گی. اب یہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں اور پڑھ بھی چکے ہیں کہ ہر ایک کی صلاحیتیں الگ الگ ہیں، ہر ایک کا جو کنٹینر ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہے. اب جیسے بلب 1000 واٹ کے بھی ہوتے ہیں، 2000 واٹ کے بھی ہوتے ہیں، 5000 واٹ کے بھی ہوتے ہیں، لیکن 1000 بھی ہو تو وہ 1000 کو بجلی ہی چلا رہی ہوگی، لیکن پورا کا پورا گرینڈ اسٹیشن اس میں آ جاتا ہے. یہ تو نہیں ہوتا، کروڑوں خربوں اس کے اندر وہ پاورز ہوتی ہیں، وہ تو نہیں آتی ساری. بس اس کی جیسا قلب ہے، جیسی صلاحیت ہے، اس کے مطابق جو ہے اس میں وہ اللہ تعالیٰ کا نور آ جاتا ہے اور اس کو روشن کر دیتا ہے. جی اپنے وارڈ دسو جی.